کیسے پڑھتے ہیں، علم کتب کی کتابیں پڑھاتے ہیں، کیسے پڑھاتے ہیں، تو ان کے اندر علم ہے، علم کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ میں نے بہت سارے نبیرے دیکھے ہیں جو اپنے ہاتھ سے کام کر رہے ہیں، جو دیکھنے والا، جو جن کی آنکھیں وہ کام نہیں کر سکتے، دیکھنے والے آنکھوں سے دیکھنے والے وہ کام نہیں کر سکتے جو نابینا لوگ کر سکتے ہیں، اور جس طرح نابینا لوگوں نے کام کیا اس طرح آنکھوں والے نہیں کر سکتے۔ ایسے تجربہ کار آدمی دیکھے ہیں، لیکن ہیں نابینا، کیونکہ ان کے دل کی آنکھیں کھلی ہیں، وہ دل کی آنکھ کیا ہے، علم۔ تو میں نے آپ کو کچھ باتیں سمجھانی ہے، یہ میں نے تمہید کے طور پر یہ ساری بات کی ہے۔ اصل بات آپ کے سمجھانے کے لیے جتنی بھی تمہید باندھی ہے، اصل صرف آپ کے لیے سمجھانے کے لیے کہ آپ اہل علم لوگ ہو، آپ جتنا مجمع بیٹھے ہو اہل علم لوگ ہو، اہل علم کے پاس بیٹھتے ہو، اہل علم لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہو، تو آپ اہل علم ہو۔ تو آپ اہل علم ہو تو آپ سے علم والے لوگوں کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا۔ آپ کو کام وہ کرنے ہوں گے جو اہل علم کرتے ہیں۔ اہل علم لوگ جیسے کرتے ہیں آپ نے ویسے کام کرنے ہیں۔ اگر آدمی یعنی علم ہونے کے باوجود کام الٹ پلٹ کرتا ہے، کام علم سے ہٹ کر کرتا ہے، عمل علم سے ہٹ کر کرتا ہے، تو وہ تو پھر جانور کے برابر ہو جاتا ہے، جانور کے برابر۔ اگر آدمی علم کے مطابق عمل نہیں کرتا وہ پھر جانوروں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو آپ اہل علم ہیں تو آپ نے علم کے مطابق عمل کرنا ہے، کیونکہ علم آدمی کو سمجھاتا ہے۔ تو علم آپ جب کوئی کام غلط کرو گے تو آپ کو اپنے والد صاحب، اپنے بھائی، اپنے رشتہ داروں، اقارب، بڑے لوگ، اگر آپ علم کے خلاف عمل کرو گے تو وہ فوراً روکیں گے، وہ فوراً روکیں گے، کہیں گے کہ یہ آپ یہ علم پڑھ رہے ہو، لوگ کہیں گے کہ آپ یہ علم پڑھ رہے ہو، تو اس علم کا کوئی نفع اور فائدہ نہیں ہوتا جس پر عمل نہ ہو۔ یہ تو بنی اسرائیل کی مثال ملتی ہے قرآن پاک کے اندر 28ویں پارے کے اندر ہے، جو آدمی علم کے اوپر عمل نہیں کرتا اس آدمی کی مثال ایسے ہے، قرآن پاک کے اندر تو سخت مثال ہے، لیکن میں اپنے اندر اتنی ہمت نہیں سمجھتا کہ ایسی بات کر لوں، لیکن اللہ پاک تو مالک کی ضرورت کی ہے، حق بات اللہ پاک نے کی ہے، لیکن میں اپنے اندر اتنی ہمت نہیں دیکھتا، اتنی سخت کلامی یعنی سخت کلام نہیں کرنا چاہتا، لیکن اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا جو لوگ علم کے اوپر عمل نہیں کرتے ان کی مثال ایسے ہے جیسے گھوڑے کے اوپر کتابیں لاتے، جیسے گھوڑے کے اوپر کتابیں لاتے، کتابیں اس کو نفع پہنچائیں گی، گھوڑے کو کتابیں نفع پہنچائیں گی؟ نہیں پہنچائیں گی۔ کیوں نہیں پہنچائیں گی؟ کہ اس کے اوپر صرف لادی ہوئی ہے، اس نے پڑھی نہیں ہے، تو جب پڑھی نہیں ہے تو پھر اس نے عمل کیا کرتا ہے؟ تو آپ سب لوگوں نے علم حاصل کیا ہے، جب علم حاصل کیا ہے تو پھر علم کے مطابق عمل بھی ہوگا۔ آپ کا چلنا پھرنا، بیٹھنا اٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ سارا علم کے مطابق ہوگا۔ آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی علم کے مطابق ہوگی، تب تو آپ کا علم صحیح ہے، تب تو آپ نے علم حاصل کیا ہے۔ علم والے لوگ کہلاؤ گے۔ اگر آپ کا علم کے مطابق عمل نہیں ہے تو پھر آپ کا آنا جانا برابر ہے، پھر گھر بیٹھے رہے یا کلاس میں آ جائیں یا عمل کریں یا رکھیں۔ تو آپ نے علم سیکھا ہے، جتنا علم سیکھا ہے اس پر اتنا عمل آپ کے اوپر فرض ہے۔ اگر آپ عمل نہیں کرو گے تو اس استادوں سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ کے علم کے بارے میں اساتذہ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کو علم پڑھایا کیوں ہے یا اتنا علم دیا کیوں ہے، آپ سے ہی پوچھا جائے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے آپ کو علم دیا تھا تو اس کے مطابق آپ نے عمل کتنا کیا ہے۔ یہ سوال ہی آپ کے اپنے اوپر ہی ہوگا، اور یہ سوال ہر حال میں ہوگا۔ کچھ سوال ایسے ہوں گے جب تک وہ اللہ پاک سوال نہ کر دے تب تک آدمی کو وہاں سے ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔
اس سے علم کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے آپ کو علم سکھایا تھا، آپ نے کیسے استعمال کیا علم کا، اور علم ہوتا کس لیے ہے اور آپ نے استعمال کیسے کیا۔ تو آپ پہلے علم لوگ ہو، علم حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ نے جو بھی چیز یہاں سیکھ لی وہ عادت ہوتی ہے، ابھی یہ عادت آپ کی بن رہی ہے۔ جو بھی عمل یہاں سے سیکھو گے آپ نے زندگی تک وہی عمل کرنا ہے۔ عادت عبادت ہوتی ہے، آپ نے جو عادت یہاں سیکھ لی زندگی تک کے لیے آپ نے وہی عمل کرنا ہے۔ تو جب وہ عمل کرو گے علم کے مطابق تو اس کو نفع بھی بہت زیادہ ملتا ہے۔ جو اہل علم لوگ ہیں علم کے مطابق اگر عمل کرتے ہیں تو ان کو نفع بھی بہت زیادہ ملتا ہے، ان کا نقصان نہیں ہوتا۔ جو اہل علم لوگ ہیں، آپ اہل علم لوگ ہو تو اہل علم لوگوں کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ فرشتے تو ہر وقت اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، 24 گھنٹے فرشتے اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، اللہ پاک کے حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تو پھر ان کو طالب علموں کے قدموں کے نیچے پر بچھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو خود نیک ہے، مکرم ہے اللہ پاک کے، 24 گھنٹے اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تو پھر طالب علموں کے پاؤں کے نیچے پاؤں بچھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاؤں سے، ان کے پاؤں بھی مبارک ہے، برکت والے ہیں، ان کے پاؤں کی برکت سے ہو سکتا ہے اب اللہ پاک ہمارا مرتبہ بلند فرمائے۔ اصل تو آدمی کا مرتبہ ہے، اصل یہ بات نہیں ہے کہ آدمی وقت کا وزیر اعظم بن جائے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اگر یہ کامیابی نہیں ہے کہ وقت کا جج بن جائے، یہ کامیابی نہیں ہے وقت کا انسپیکٹر بن جائے، یہ کامیابی نہیں ہے وقت کا